जिस तरह से हम बात करते हैं मुख्तलिफ शोबा जात के बारे में कि आवाम की आगाही के लिए जिसके लोगों का डायरेक्ट डेली बेसिस पे रब्ता होता है, उनके मसाइल होते हैं, इस तरह से लोगों के मसाइल जो हैं कि देखने में आते हैं कि कस्टम के हवाले से लोगों को पता नहीं है कि कस्टम का महकमा किस तरह से काम करता है, उसके अंदर लोग जो जाते हैं उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो बाहर से जो चीज़ें कोई इंपोर्ट करना चाहता है, कोई एक्सपोर्ट करना चाहता है, उसमें कस्टम का महकमा किस तरह से इन्वॉल्व है। इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में आज मदु किया है शोएब साहब को, जो हाई कोर्ट एडवोकेट हाई कोर्ट है और कस्टम को स्पेशली डील करते हैं। उस हमारे साथ जुनेर साहब हैं जो एफबीआर को, इनकम टैक्स को और कस्टम के देखते हैं। वेलकम जी, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। शोएब साहब ये बताइए कि जो कस्टम का महकमा है इसके अंदर जो लोग जाते हैं इंपोर्ट के प्रोसीजर में, उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है कि वो बाहर से चीज मंगवाते हैं, उसके ऊपर कस्टम अपने टैक्सेस जो पहले नहीं बताए जाते बाद में कर दिए जाते हैं कि जी ये टैक्सेस हैं, इस तरह से उनके आप कह सकते हैं कि रेट्स बढ़ जाते हैं, उनके ऊपर ड्यूटीज बढ़ जाती हैं। जी फिजाउल्लाह चौधरी साहब, पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने अपनी प्लेटफॉर्म पे हमें बोलने का एक मौका दिया और इससे आगाही के लिए लोगों के लिए एक मौका फराम किया। इसमें सबसे बड़ा जो लेकोना है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि जितने ऑफिसर्स हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं जो फील्ड में होते हैं, जो गाड़ियों को पकड़ते हैं, चेक करते हैं, इनके पास कोई भी एक वन कस्टम या वन प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ से ये चेक कर सकें आया कि ये गाड़ी ओरिजिनल है या स्मगल्ड है। और ना ही इनकी कोई प्रॉपर वर्कशॉप हुई हुई है जिससे ये डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर चेकअप कर सके, या इनको खुद भी नहीं पता कि हमने कौन सा डॉक्यूमेंट चेक करना है, कौन सा नहीं करना। ना इनके पास कोई ऐसा सिस्टम है जिससे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके, जिसकी वजह से लोग काफ़ी नुकसान करते हैं, लोगों को काफ़ी नुकसान होता है। लोग पता नहीं कहाँ से कैसे करके अपने बिजनेस को रन करते हैं, लेकिन वो एक क्लॉज जो है, एक फ्लॉज जो है, उनका सारा कुछ ले डूबता है। जिससे हम इनिशियली बात करते हैं कि जिससे मोस्टली देखा जाता है कि मुख्तलिफ चौकों के अंदर जो है कि शहर की एंट्रीज पे कस्टम अपना कार्रवाई करता है कि जो गाड़ियों को चेक कर रहा होता है और इम्पोर्टेड गाड़ियों को स्पेशली। तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर के इन लोगों के पास प्रॉपर डाटा बेस्ड हो कि जी की कौन सी गाड़ी किस चेसिस नंबर की, इंजन नंबर की हमारे पास रजिस्टर्ड हुई है, किसने कस्टम पे किया, किसने नहीं किया। जी बिल्कुल, इसके बारे में बताता हूँ। जो गाड़ी इंपोर्ट होती है उसका बकायदा एक रिकॉर्ड होता है, उस प्रॉल में होता है उसका रिकॉर्ड, प्रॉल से उसी टाइम चेक हो जाता है। चेसिस नंबर डालते हैं, उसका पूरा इंपोर्ट का डॉक्यूमेंट विद पिक्स आ जाती हैं, उसका सारा डाटा कब इंपोर्ट हुई, क्या है, सारा कुछ आ जाता है। लेकिन जो कस्टम ऑक्शन करता है, सबसे जो हैरानकुन बात है कि इनका रिकॉर्ड इनके पास नहीं होता जब तक वेरिफिकेशन ना हो जाए। और उस वेरिफिकेशन के लिए इन्हें 2 महीने 1.5 महीने साइल को जलील करना पड़ता है। इस दौरान वो गाड़ी भी जब्त हो जाती है। ये साइल को जो है वो मतलब कि लॉलीपॉप कह लें दिए रखते हैं या आश्रय में उनको रखते हैं। जिस तरह से कस्टम ऑक्शन करता है तो क्या उसका प्रॉपर डाटा मेंटेन नहीं करते प्रॉपर कि डाटा, उनका, हालांकि जब कस्टम एक लेटर देता है उसके बाद फिर उस पर नंबर लगता है। बिल्कुल ऐसा ही है, प्रॉपर डाटा मेंटेन करते हैं लेकिन अपनी फाइल की हद तक, ऑनलाइन उसका कोई वो कंसर्न नहीं है। बिल्कुल ठीक। तो जुनैर साहब ये बताइएगा कि जो अभी आजकल कस्टम के हवाले से ही हम बात स्पेशली कर रहे हैं, तो इसके अंदर अभी जो टैक्सीज का जो है डेली बेसिस पे नई क्लास आ जाती हैं कि उसके अंदर, क्योंकि आपका एफबीआर और इनकम टैक्स को भी आप देखते हैं, साथ में कस्टम को भी देखते हैं, तो उसके बारे में लोगों को नहीं बताया जाता, जी लोगों को अवेयरनेस नहीं होती। जी जी इसमें जो है ना सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि जो भी चीज है, जो टैक्सेस हैं, लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती। इस वजह से जो है ना लोगों को काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। जो डिपार्टमेंटल है टैक्सेस हैं, वो अपनी हद तक उसको रख के और आगे लोगों को नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से जो है ना प्रॉब्लम्स आते हैं इस तरह के कि लोगों को टैक्सेस का नहीं पता, कितने परसेंट टैक्सेस इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं, या किन किन चीजों पे टैक्सेस मजीद लगे हैं, या कौन से टैक्सेस को एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो अवेयरनेस नहीं है बेसिकली, और ओपनली नहीं लोगों को बताया जाता। वो डिपार्टमेंटल ही होते हैं और वहीं पे जो है ना इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाती है उसकी। क्योंकि शुएब साहब ये देखने में आया कि क्योंकि अगर किसी को कस्टम से काम पड़ जाए तो पहले तो उसके बिल्डिंग के अंदर जाने से ही घबरा रहा होता है कि पता नहीं अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा। तो इस तरह का एक खौफ कस्टम से रेलेवेंट बना दिया गया है कि एक आम आदमी जाना ही बड़ा सोच समझ के साथ 2-4 लोगों से रेफरेंस चीजें करके जाता है। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल बजाय। कई केसेस में ऐसे हुआ है कि कोई केसेस में अगर एफआईआर हुई है तो अगर कोई बंदा उनको खाना देने गया तो उसको भी पकड़ के बिठा लिया गया, उसका भी नाम उस एफआईआर में एंटर कर दिया गया। जैसे हमारा पुलिस सिस्टम है, ऑनलाइन है, सारा कुछ है, इसमें इनका नहीं है। ना इनका कोई प्रॉपर पुलिस स्टेशन है, ना इनकी प्रॉपर कोई इन्वेस्टिगेशन टीम कोई प्रॉपर है जो बकायदा ट्रेंड हो।
نہ ان کو لا سے ریلیٹڈ کچھ پتہ ہے. اگر عدالت میں کچھ پوچھ لیا جائے تو آئی یو سے کوئی کوشچن کیا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے جواب کیا دینا. نہ اس کو یہ پتا ہے کہ میں نے انویسٹیگیٹ کیسے کرنا ہے. اب ایک ایف آئی آر اگر کاٹتے ہیں تو اس میں ان بندوں کا نام موسٹلی شامل کر دیتے ہیں کہ جن کا تعلق ہی نہیں ہوتا. تو اس سے تو پھر ڈیفینیٹلی کیس کمزور ہو جاتا ہے. کیس کمزور ہو جاتا ہے. کیس کمزور پھر یہ ہے کہ جو ججز ہیں ان کی بھی کوئی پراپر ٹریننگ نہیں ہے, یا ان کو بھی لا کا نہیں پتا ہوا, وہ بھی ماتحت لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا کرنا. ہمارا عالمیہ بڑا, یہ آپ کا ڈیوٹیز ٹیکسز والا بہت اچھا سوال ہے. اس میں کافی ڈفرنس ہوتا ہے, اور کسٹم محکمہ جو ہے, جو اپریزر ہوتے ہیں, وہ اپنی ایک کہہ لیں کہ انہوں نے کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اگر ڈیوٹی ایک چیز کی 1 روپیہ ہے یا 10 روپے ہے تو انہوں نے 100 روپے بتانی. پھر اس میں اپنے لیے پہلے انہوں نے, ظاہری سی بات ہے, کچھ حلال کرنا ہے, پھر اس کو آگے سے اوریجنل ڈیوٹی پہ لے کے آنا. ہمارے کوئی ایسی ورک شاپس نہیں ہیں, کئی لائرس کو بھی نہیں پتا کہ ہم نے ڈیوٹی کیسے وہ مینیج کرنی ہے. کئی جگہ پہ میں نے ان کو پکڑا ہے, لیکن کیا ہے کہ آگے سے جو آفیسرز ہیں وہ بھی انہی کی بات پہ جو ہے نا وہ ایگری کرتے ہیں. سائل کو کہیں بھی جو ہے نا اس کو ریلیف نہیں دیا جاتا. اچھا یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہو گیا کہ ٹھیک ہے, فار ایگزامپل کسی کا سامان پکڑا جاتا ہے, کسٹم ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر ریڈ کرتا ہے, جس طرح سے آپ نے مارکیٹوں میں بھی دیکھے تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کہ جی یہ امپورٹڈ کا وہ کپڑا ہے تو اس پہ کسٹم نے ریڈ کیا اور سارا اٹھا لیا, تو کیا اس کا کوئی طریقہ کار ہے کہ اس کو واپس بھی مل جائے, یا یہ وہاں کی سرکار ضبط ہو جاتا ہے؟ ہاں, اس کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کسٹم میں اگر آپ جینون ڈاکومنٹس دیتے ہیں کہ آپ کا ایچ اینڈ ایوری تھنگ, ہر چیز کلیئر ہے, تب بھی آپ کا مال نہیں چھوڑتے. سب سے بڑا المیہ یہ ہے. اور دوسری بات, اگر راستے میں کہیں کسٹم پکڑتی ہے تو اس پہ ان کو سرچ وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر کسی شاپ پہ کسی اس پہ جاتی ہے تو یہ پراپر پروسیجر اڈاپٹ کرے گی, باقاعدہ اس کا سرچ وارنٹ لے گی علاقہ مجسٹریٹ سے, پھر یہ ریڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ریڈ نہیں کر سکتے. تو یہ تو جس طرح سے وہ سم ٹائم کہتے ہیں کہ جی ہم نے انٹیلیجنس بیس جو ہے نا ہم نے یہ ریڈ کیا ہے. نہیں, انٹیلیجنس بیس نہیں, انٹیلیجنس بیس بھی یہی کہتا ہے, لیکن آگے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو آفیسرز بھی ہیں وہ بھی جو ماتحت عملہ ہے اس کے کہنے پر چلتے ہیں, بجائے اس کے کہ بات کو نوعیت کو سمجھیں. ایسا کچھ بھی نہیں. تو شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو ابھی ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر نا ایک المیہ ہے کہ کسٹم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو کہ کرپشن کے بہت بڑے معاملات سامنے آتے ہیں, اسکیمز سامنے آتے ہیں کہ جن کے اندر کیونکہ کہیں سے کوئی چیز انٹر ہو رہی ہے تو اس کے اوپر کسٹم انوالو ہو جاتا ہے. ابھی جس طرح سے آپ ڈی جی خان سائٹ دیکھ لیں تو وہاں سے جو ایران کا جو فیول آتا ہے, یعنی کہ ڈیزل آتا ہے, آئل پیٹرول آتا ہے, یا دوسری چیزیں آتی ہیں, تو کسٹم وہاں پر پیسے لے کے اس کو بالکل وہ کر دیتا ہے, وائلیٹ کرتا ہے, یعنی کہ چیزوں کو ان کے خلاف کاروائی نہیں کی جاتی. بات یہ ہے کہ وہ لوگ خود کاروائی نہیں کرنا چاہتے جن کا مال پکڑا جاتا ہے یا کچھ ہے, کیونکہ وہ ساری ملی بھگت ہی ہوتی ہے. تو ظاہری سی بات ہے جب تک کوئی بندہ سٹینڈ نہیں لے گا تو کاروائی کون کرے گا. آپ اور میں تو ایگریو نہیں ہے کہ ہم جو کاروائی کریں. اب جس کے ساتھ ہوئے, اب وہ جب کاروائی نہیں کرے گا تو نہ اس میں کونسل کچھ کر سکتا ہے نہ اسٹیٹ کچھ کر سکتی ہے. بالکل صحیح. تو یعنی کہ اس میں ڈائریکٹلی ڈپارٹمنٹ کو ہی کرنا ہے. تو زنیر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی جس طرح سے بھی ریسنٹلی کہ ابھی ٹیکسز بڑھے, ہم فرٹیلائزر کے حوالے سے بات کریں کہ جو امپورٹڈ فرٹیلائزر ہے اس کے اوپر ریٹس بڑھا دیے گئے ہیں, 0.05% جو ہے کہ انہوں نے کر دیا ہے, تو یہ اینڈ کنزیومر نے ہی پے کرنا ہے. تو کیا کوئی ایسی اس میں وہ نہیں ہے کہ یعنی کہ جو کہ کہتے ہیں کہ امپورٹر اس کو پے کرے گا, لیکن آفٹر آل گورنمنٹ ایک طرف کلیم کرتی ہے کہ جی ہم ریلیف دے رہے ہیں لوگوں کو, ہم فارمر کو ریلیف دے رہے ہیں, باقی لوگوں کو ریلیف دے رہے ہیں, لیکن امپورٹ پہ جب جاتے ہیں تو وہاں پر وہ اتنے ٹیکسز لگا دی جاتے ہیں کہ چیز آٹومیٹکلی ہماری بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے. ایٹ دی اینڈ جو ہے نا یہ جتنے بھی ٹیکسز کا برڈن ہے وہ آتا ایٹ دی اینڈ جو ہے نا اینڈ کنزیومر پہ ہی ہے. گورنمنٹ جتنا مرضی کہہ دے کہ ہم ریلیف دے رہے ہیں یا کچھ اور سبسڈیز دے رہے ہیں, لیکن نہیں, ایٹ دی اینڈ ٹیکسز کا بوجھ جو ہے نا عام عوام کو ہی اٹھانا پڑتا ہے جو اینڈ کنزیومرز ہیں. بیسیکلی اس میں جو ہے نا ایک تو فرٹیلائزرز کی شارٹیج کا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں, حالانکہ اتنی ساری فرٹیلائزرز فیکٹریز ہیں, لیکن پھر بھی یہ المیہ ہے کہ ہماری مافیا اور جو ذخیرہ کرتے ہیں چیزوں کو, ان کی وجہ سے ایٹ دی اینڈ امپورٹ کرنی پڑتی ہے فرٹیلائزر,
جس کی وجہ سے ریٹ انکریز ہوتے ہیں اور ایٹ دی اینڈ ہمارے جیسی عوام ہی اس کو برڈن اٹھانا پڑتا ہے اس کا. تو سر اس کے اندر کیا کوئی ایسا سسٹم کوئی کیا جاتا ہے کہ جو کسٹم کو بھی اگر ہم دیکھیں اس میں، جیسے اب آپ ایف بی آر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹیکسز کو کرتے ہیں، وہ یہ کیا سارا ایک میکنزم ایک جوائنٹ وینچر میں جا چکا ہے کہ ایف بی آر، انکم ٹیکس، کسٹم، کیا ایسا ہو چکا ہے کہ ابھی تک کچھ بھی ایسا نہیں ہوا؟ اور اس میں ایک اور چیز میں جنید صاحب کی بات سے ایڈ کرنا چاہوں گا. کل بھی ہم یہ مسئلہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ڈرائی پورٹس جو ہیں ان کی اجارہ داری اتنی ہے کہ اگر ایک گاڑی پکڑی گئی ہے، ایک تو اس کا 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے سالوں تک فیصلہ نہیں ہوتا. اگر اس کا فیصلہ ہو گیا، گاڑی انکنڈیشن ریلیز ہوگی، تو ڈرائی پورٹ کے چارجز اتنے ہوتے ہیں کہ وہ گاڑی کی قیمت پہ یا مال کی قیمت سے بھی زیادہ ہوتا ہے. بالکل ڈیمیج جتنا پڑ جاتا ہے، ڈیمیج جتنا پڑتا ہے. حالانکہ جو پالیسیز ہے، جو ڈرائی پورٹ کا مقصد ہے، وہ جسٹ امپورٹ کی گاڑیوں پہ ہے. جو سمگلڈ کا پکڑتے ہیں اس کا کوئی کنسرن نہیں ہے ڈرائی پورٹ سے. ڈرائی پورٹ جو بنایا گیا وہ امپورٹ کے لیے بنایا گیا کہ امپورٹس کی وہیکل، امپورٹس گڈس آئے گا ادھر سے، اس کا وہ ہوگا اور پھر اس کے مطابق اس کی مطلب وہ اس پہ ٹیکسز کیا جائے گا یا جو بھی اس سے لیا جائے گا. اچھا یہیں پہ آپ گاڑیوں کی بات کریں، دیکھیں اب ہمارے یہاں دیکھا گیا کہ جو گاڑیاں پکڑ لی جاتی ہیں، اگر وہاں پر جا کر ڈرائی پورٹ پہ یا کسٹم آفس میں ان کی حالت دیکھی جائے تو وہ تقریباً آدھی گاڑی تو ایسی ہی فارغ ہو چکی ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں سے سامان نکال چکا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. میں یہ آپ کی بات سے اتفاق کروں گا. ظاہری سی بات ہے، ایک گاڑی جو انہوں نے پکڑی وہ روڈ پہ رننگ پوزیشن میں تھی. جب یہ لے کے آئے تو یہ خود ہی مطلب اس دفعہ بھی ہوا ہے، کافی دفعہ ایسا بھی ہوا ہے کہ یہ جو گاڑی آفیسرز کو من پسند ہوتی ہے وہ اس کو خود ہی ٹیمپر کر کے اگلے کو نقصان پہنچا دیتے ہیں کہ یہ ٹیمپر ہے اور ٹیمپر گاڑی چھوڑ نہیں سکتی. کٹ اینڈ ویلڈ اور ٹیمپر گاڑی سے یہ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ گرج نکالنے کی خاطر گاڑیوں کو خود ٹیمپر کر دیتا ہے، جس سے عوام کو بہت نقصان ہوتا ہے. یہ کلائنٹس کو جو بیچارے پتہ نہیں انہوں نے کس قسطوں پہ گاڑیاں لی ہوتی ہیں، کیسے کیسے حالات میں انہوں نے گاڑیاں لی ہوتی ہیں، تو ان کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. نہیں تو کیا اس پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں کوئی ان کا پاس کسٹم کے پاس کہ جب کوئی گاڑی آتی ہے اس کی کوئی رپورٹ بنتی ہو کہ اس میں کیا پوزیشن ہے، اس کی کیا سٹیٹس ہے، تو جب آکشن پہ جاتی ہے یا کسی کو ریٹرن کرنی پڑ جاتی ہے اس ٹائم اس میں سے کسی میں سیٹیں نہیں ہوتی، کسی میں کوئی انجن کے پارٹس نہیں ہوتے، کوئی ٹائر چینج ہوئے ہوتے ہیں، کوئی چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں. موسٹلی دیکھا گیا ہے کہ ویسے جس طرح سے اجڑی ہوئی گاڑی ہوتی ہے وہ بالکل وہ پوزیشن ہوتی ہے گاڑیوں کی. اصل میں ایک بات کہوں گا، یہ کسٹم کا محکمہ جو ہے نا، یہ ایک ایسا محکمہ ہے جس پہ چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کا بھی نہیں ہے. نہ چیک اینڈ بیلنس گورنمنٹ کا ہے، نہ کسی اور ادارے کا ہے. حالانکہ یہ ایسا محکمہ ہے کہ یہ پورے ملک کو سروائیو کروا رہا ہے، جو پورے ملک کو انکم دے رہا ہے، اکانومی کو اسٹرانگ کر رہا ہے. لیکن کوئی بھی ایسا محکمہ اس کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے کہ اس کو چیک اینڈ بیلنس کر کے اس کو ایک پراپر وے پہ چلایا جائے. دوسرے ملکوں کے کسٹمز ڈپارٹمنٹس ہیں، ان کا بڑا اچھا وہ ہے کہ وہ لوگ ریلیف دیتے ہیں، لوگوں کو جو ہے سائل کو وہ ریلیف دیتے ہیں. بلکہ آج کل جو سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ جو بینچز ہیں ٹریبیونل کے، ان کا بہت زیادہ پرابلم انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے کہ لوگوں کے اربوں روپے کی جو ریکوریز ہیں وہ رکی ہوئی ہیں، ٹیکسز ہیں وہ دینا چاہتے ہیں، لیکن ٹریبیونل جو ہے وہ کسی بھی صورت کام کرنے پہ اس کا ڈیسیجن ہی نہیں کرتا. جی بالکل، جس طرح سے بات ہو رہی ہے شعیب صاحب کے ساتھ کہ کورٹ جو ہے کہ کسٹم سے ریلیٹڈ وہ ڈیسیجن نہیں کرتے، اس حوالے سے ہم ابھی مزید بات بھی کریں گے. اس ٹائم لیتے ہیں ایک وقفہ.
جی خان میں جو ترقیاتی کام ہم نے دیکھا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ سردار عثمان خان نے اقتدار میں آ کے پورے پنجاب اور اسپیشلی راجن پور ڈی جی خان کو فوکس کیا. این نیوز جو یہاں بڑا اچھا شہر کے لیے ہے، لوکل نیوز کے لیے بڑی پازیٹیو نیوز دینے کے لیے بھی شہر کے لیے اوورال ایک اچھی چیز ہے. یہ میں بھی ان کو یہاں نواں دفتر بنانے پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں. بی ایم پی کے ساتھ مل کے ہم نے ایک آپریشن بھی کی اور کچھ اور بھی ہمیں انٹیلیجنس بھی وہاں سے ملی ہے. انشاءاللہ اس پہ کام جاری ہے. جی بالکل، اس ٹائم ہم موجود ہیں ڈیرہ غازی خان پل ڈاٹ کے اوپر. یہاں پیٹرولنگ بھی کی جا رہی ہے، بین الصوبائی چیک پوسٹ ہیں، ان کے اوپر چیکنگ مزید مؤثر کی جا رہی ہے. ڈی جی خان میں فرسٹ ٹائم اتنے بڑے بڑے پروجیکٹس دیے ہیں. کارڈیالوجی کو وزٹ کیا ہوگا، ہمارا مدر اینڈ چائلڈ ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں این ٹی وی کا، اور میرے خیال میں ابھی انیشیل ڈیز ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیں، تو خوشی کی بات ہے. میں آپ کے ادارے این نیوز کی بہت شکر گزار ہوں. اس حصے میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس پہ کچھ کہنے کا موقع دیا. بہت شکریہ سب سے پہلے تو این نیوز کا کہ انہوں نے یہاں پہ اپنا اسٹوڈیو ڈی جی خان میں بنایا. ویلکم بیک ناظرین. جہاں سے ہم نے پروگرام میں بریک لی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. شعیب صاحب یہ بتائیے کہ جو کسٹم میں جو کیس ہوتے ہیں ان کا میکانزم کیا ہے، کہ کس بیس پہ کس طرح سے کیا کیا کیسز ہو سکتے ہیں، ان پہ کیا کلاس لگتی ہے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا، اس میں ایک پروسیجر یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی محکمہ کوئی بھی آفیسر کوئی گاڑی پکڑتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے تو اس میں 2K کے تحت جو ہے ڈیٹینشن کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹ ہے یا کوئی چیز ہے تو وہ لے کے آئیں تو ہم اس کو آگے فردر دیکھیں، تو پھر اس کو جو ہے نا وہ کریں، پروسیڈ کریں. لیکن المیہ یہ ہے کہ پراپر لا کو فالو نہیں کیا جاتا.
اگر کسی کا مال ہے, میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں کہ اگر گودام میں کسی کا مال پڑا ہے 10 بندوں کا, تو وہ کیس 10 بندوں کے آنے کا انتظار کیے بغیر بنا دیا جاتا ہے. اس کو جو ہے مطلب کہ ایک لائن میں لا دیا جاتا ہے کہ لاس وہ 10 پارٹیوں کا اکٹھا ایک ہی بندے کو, مطلب 10 کے 10 کو ہو جاتا ہے. لیکن انہیں سب پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مال کس کا ہے, کیسے ہے, لوگ اپلیکیشنز بھی دیتے ہیں, لیکن تب تک وہ اپلیکیشن ایکسیپٹ نہیں کی جاتی جب تک آپ ان سے پراپر ایک ملاقات نہ کر لیں. پھر سیزر جب کیا جاتا ہے تو سیزر کرنے کے بعد اگر آپ کا تعلق میرے سے اچھا ہے تو فوراً سیزر ہو گیا. اگر آپ کا تعلق میرے سے اچھا نہیں ہے یا آپ کے ساتھ بگاڑ ہے تو میں 2 مہینے تک اس کو رکھ سکتا ہوں. بالکل پینڈنگ, یعنی کہ اس پہ انویسٹیگیشن کے نام وہ کر سکتا ہوں. اگر آپ اس کے بعد سیزر کے بعد شو کاز آ جاتا ہے. شو کاز میں ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی, تو شو کاز میں بھی سیم یہی ہے کہ اگر تو آپ کا میرے ساتھ ریلیشن اچھا ہے تو میں شو کاز فوری کروا لوں گا, اگر ریلیشن اچھا نہیں ہے تو اس کو میں لٹکا دوں گا, لنگر آن ہوتا جائے گا. پہلے ڈیٹینشن ہوتا ہے, ڈیٹینشن کے بعد سیز ہوتی ہے, سیز ہوتی ہے. سیزر میں پھر نام لکھے جاتے ہیں کہ اس مال کا مالک کون کون ہے. اور مزے کی بات ہے کہ سیزر کے اوپر سارا کیس بیس کرتا ہے, اور سیزر کے اندر لوگ پیش نہیں ہو سکتے کیونکہ زیادہ تر یہ مال جو ہیں وہ بلوچستان سے آتے ہیں. بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ اتنی جلدی ٹریول نہیں کر سکتے کہ فوراً آ کے وہ جو ہے اس کو پرسیو کریں یا کیا, انہیں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے, یا انہیں بتایا نہیں جاتا کہ آپ کا مال پکڑا گیا. ظاہر سی بات ہے کیونکہ ٹرانسپورٹ کمپنی ایک ہائر کی جاتی ہے, جی, ٹرانسپورٹ کمپنی کے بعد آگے مال وہ بالکل ہوتا ہے ڈیلیور کیا جاتا ہے. اب جو مال ہوتا ہے اس میں ایک آئٹم تو ہوتی نہیں ہے, کافی ساری ہیں, اور ایک بندے کی بھی وہ آئٹم نہیں ہوتی. تو یہ جو کیسز بناتے ہیں ایک ہی بندے کے نام کا, اگر آپ نمبر آف سیزرز, نمبر آف FIRs, نمبر آف کیسز دیکھیں, صرف اس میں 2 ہی بندے ہوں گے, اس کے علاوہ آپ کو کوئی بندہ نہیں نظر آئے گا, یا ڈرائیور ہوگا یا وہ ہوگا بس. تو کیونکہ دیکھیں ابھی کیونکہ جو موسٹلی جو شپنگ ہوتی ہے اس کے اندر تو ایک اگر کنٹینر کی بھی بات کریں جو باہر سے امپورٹ ہو کے آتا ہے اس میں وہ بہت سے لوگوں کا مال ہوتا ہے, تو لیکن اس میں ایک پارٹ اگر کسی کا وہ آ گیا کہیں تو اس کے اوپر سب کا ہی مال وہ ہولڈ کر لیتے ہیں. بالکل میں یہی بات بتا رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس کو پراپر پرسو کریں, ایک تو یہ کوئی ڈاکومنٹ جیسے کوئی پکڑ لیا مال, کوئی بھی ڈاکومنٹ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ یہ مال یہی ہے. چاہے ان کے آکشن سے خرید کے ہم نے بلوچستان سے پنجاب میں بھیجا, اس کو وہ ڈینائی کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. ایون دیٹ کہ ادھر سے ویریفیکیشن آ جاتی ہے کہ یہ ادھر سے آکشن ہو کے گیا ہے. پھر یہ کوئی بھی میں نے انٹرپریٹیشن نہیں ہے اس قانون کی, کسی قسم کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ ہم نے اس کو کہاں پہ پریویل کرنا کہاں نہیں ہے. اب ایک چھوٹی سی میں آپ کو بتا دوں, آج کل زیادہ تر ادھر سے سکم ملک وے پاؤڈر آ رہا ہے, فیکٹریز میں جا رہا ہے. جب ادھر سے سکم ملک اور وے پاؤڈر آتا ہے تو 2S کی آئٹمز ہے اور بین آئٹم یہ فوڈ آئٹمز جو ہے. اب فوڈ آئٹمز میں ہر چیز آ جاتی ہے. اب اس فوڈ آئٹمز کی انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ اس میں کون سی چیز فوڈ آئٹم میں نہیں ہے. اس چیز کی انٹرپریٹیشن ہی کہیں نہیں کی گئی. لا میں ایک چیز لفظ لکھ دیا گیا, اس کی انٹرپریٹیشن, اس کی کچھ بھی سمری, کچھ بھی آج تک سپریم کورٹ تک اس کی کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. اور جو ظاہری سی بات ہے بزنس کرتا ہے اس کے لیے بہت بڑا لاس ہے. یہ کئی کیسز میں اس طرح ہو چکا ہے آج کل. بلکہ موسٹلی جو فوڈ آئٹمز ہیں, سکم ملک ہو گیا, زیرا ہو گیا, یہ ڈرائی فروٹس ہو گئے, کچھ بھی ہے اس کو کنفسکیٹ کر رہے ہیں. اور وہ کنفسکیٹ ہونے کے بعد ظاہری سی بات ہے جس پارٹی نے کروڑوں روپے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر سٹے چلتا رہتا ہے, وہ پڑا مال خراب ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ان کو ڈیوٹی ٹیکس پہ دے دیں یا ان کو پے آرڈر پہ دے دیں تاکہ ان سے بعد میں. اور اچھا اس میں ایک بہت اہم بات جو ہے, جو آکشن کا محکمہ ہے اس میں موسٹلی کسٹم کے اپنے ہی بندے بیٹھے ہوتے ہیں. موسٹلی کسٹم کے اپنے بندے بیٹھے ہوتے ہیں جو اگر ایک 10,000 کی چیز ہے وہ 5,000 میں خرید کر لیں گے اور 5,000 میں خرید کر کے بعد میں اس کو 12-13,000 میں مارکیٹ میں بیچ دیں. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. اور گورنمنٹ کو جو ریونیو اگر ڈیوٹی ٹیکس پہ جاتا ہے وہ اس سے ڈبل جاتا ہے. بالکل. جنید صاحب یہ بتائیے گا کہ جو مس ڈکلیریشن پہ سامان آتا ہے باہر سے تو اس کے اوپر کیا قانون لگتا ہے, اس کے اوپر کیا سارے مال کی ویلیو پہ بیس کرتا ہے یا اس کو بالکل وہ ڈسپوز آف کیا جائے گا مال کو, یا کیا کیا جائے گا؟ اس بارے میں آپ کو انٹرپریٹیشن صحیح کر سکوں گا.
मिस डिक्लेरेशन पे जो कानून है कस्टम का एक्ट है, आई थिंक 81 है कि 80 है, उसके तहत एट द स्पॉट जो है जो एडिशनल कलेक्टर है वो उसके ऊपर मिस डिक्लेरेशन अगर उसे लगता है उसका वेट करता है और उसमें है उस पर ड्यूटी टैक्स लेके बैंक गारंटी पे वो माल उसी वक्त छोड़ सकता है। ये उसकी पावर है कानून की, लेकिन ये लोग ये पावर इस्तेमाल करते ही नहीं है। वो उसको लिंगर ऑन कर देते हैं, उसको और अगर पोर्ट पे है तो पोर्ट पे होल्ड कर देते हैं, उसका डैमेज इतना ज्यादा हो जाता है कि वो बाद में क्लियर कर ही नहीं सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और इसमें एक बहुत अहम मैं बात बताना चाहूँगा कि एडजुडिकेशन के फैसलों में इतना तजाद है कि 3 सेम नैयत के केस हैं, 2 केसेस ये एडजुडिकेशन सेम नैयत की छोड़ रही है और तीसरे को जब्त कर रही है। अब वो क्यों कर रही है ये आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक चीज और भी देखने में आई है शोएब साहब के जो कलेक्टर्स बैठे होते हैं उनके आगे फ्रंट मैन मार्केट में फिर रहे होते हैं, वो समझिए किस्म की आवाज लगा रहे होते हैं कि जी कि कोई काम कस्टम को हो तो हमें बताएं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल इसमें सच्चाई है और 100% सच्चाई है, बल्कि 200% सच्चाई, क्योंकि उसके बगैर आप कस्टम के अंदर कदम भी नहीं रख सकते। जब आप एक गेट से एंटर होते हो, गेट से एंटर होने के बाद एंड तक मतलब कि आखिर तक और वापस आने तक, जब तक आप हर बंदे से मुलाकात नहीं करोगे वो आपको अंदर भी नहीं घुसने देते। मैं बल्कि पिछले दिनों कलेक्टर साहिबा थी अमरीन तारड़ साहिबा, तो कोई इशू हुआ तो मेरा उनके साथ जो है ना बड़ी तल्ख कलामी हुई, बड़ा हमारा आपस में वो हुआ केस के सिलसिले में। तो उन्होंने मेरा दाखिला गेट पे बंद कर दिया कि ये बंदा अंदर ना एंटर है। फिर थोड़ा सा मैं जब सीधा हुआ तो फिर उन्होंने जो है ना बंदिश खत्म की कि इस किस्म के कई मामलात ऐसे हो चुके हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, तो यहाँ पर जो एक चीज और देखने में आई है कि जो कस्टम के हवाले से है कि कस्टम इंटेलिजेंस के नाम के ऊपर बहुत से लोगों को खराब किया जाता है, यानी कि जिनका माल ठीक भी आ रहा है अगर उसको होल्ड कर लेते हैं, रोक लेते हैं रोड पे कि जी कस्टम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये है कि जी आपका ये माल सही नहीं है, और उसमें बार्गेनिंग होती है। बिल्कुल ये बातें सही हैं, बिल्कुल मैं इस पे ऑन करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि कस्टम हो गया कस्टम इंटेलिजेंस सेम चीज़ है। जब तक आप इनके साथ मामला तय नहीं करोगे आप आगे नहीं चल सकते, चाहे किसी भी स्टेज पे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अगर कोई आदमी कस्टम के अगेंस्ट जाना चाहे जी, कस्टम के किसी ऑफिसर के खिलाफ कोई कंप्लेंट करना चाहे तो उसको कहाँ रुजू करना पड़ेगा? उसके लिए 2 महकमे, एक FIA इसको प्रिवेल करता है, FIA के अंडर आता है क्योंकि फेडरल डिपार्टमेंट है, और एक FTO। लेकिन FTO में भी वो कस्टम डिपार्टमेंट से ही रिटायर होते हैं और वो अपने मनपसंद बंदों के खिलाफ कभी भी नहीं जाते। बिल्कुल सही। तो यानी कि FIA बेस्ट वो है, बेस्ट है, लेकिन इनकी जड़ें इतनी मजबूत है कि FIA भी इनके आगे घुटने टेक, इनके आगे घुटने टेक, क्योंकि आप कुछ भी करते हैं इनको रिपोर्ट पहले हो जाती है कि ये है, और उसका सदेबाब ये पहले से कर लेते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, ये तो ओवरऑल हमारी पूरी कम्युनिटी के अंदर हमारे तमाम डिपार्टमेंट्स में ये चीजें हैं कि आप कहीं पे कोई कंप्लेनेंट कहीं चला जाए तो उसके पहले उसका जो जिसके खिलाफ हो रही थी उससे राय ली जाती है कि क्या किया जाए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। तो इस महकमे के साथ भी इस तरह के ही मामला आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो अब क्या इसमें कोई बेहतरी नजर आती है? देखें, जब तक लॉ इम्प्लीमेंटेशन और इंटरप्रिटेशन नहीं होगी तब तक कोई बेहतरी नहीं हो सकती। यानी कि आपका कहना है कि जो लॉ इंटरप्रिटेशन है वो नहीं है प्रॉपर, वो नहीं है। यानी कि कानून तो बना दिया गया लेकिन उसके आगे तशरीह नहीं प्रॉपर की गई कि इसका करना क्या है। इसका करना क्या है ये आता, मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है कि बैन आइटम है 560 SRO के तहत 506, तो उसमें ये चीज फूड आइटम को जो है वो बैन करार दे दिया गया। फूड आइटम में हमारा पानी भी आता है, पानी भी उसी में है ना, सारा कुछ उसमें है। तो उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं कहेगी कि फूड आइटम आप किसको ले रहे हैं, उसमें कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है, जस्ट फूड आइटम से कोई चीज वाज़ेह नहीं हो जाती, और आज तक इस पे किसी ने काम किया ही नहीं है। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह से बात हो रही है कि हमारे यहाँ के जो महकमे हैं उनके अंदर सबसे बड़े जो फ्लाज हैं वो यही हैं कि कानून तो बना दी लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं की गई, उनके बारे में लोगों को नहीं बताया गया, उसके बारे में आम आदमी को नहीं पता, जो उससे रिलेटेड लोग हैं जो बिजनेस करते हैं उनको नहीं पता कि हमने कस्टम अगर उनका माल पकड़ ले तो उन्होंने किस प्लेटफॉर्म से प्रॉपरली क्या करना है। इन द एंड ये कि उन लोगों को बहुत से ऐसे बीच में वो काली भेड़ें भी कह सकते हैं कि जो इन्वॉल्व हो जाती हैं, जो लोग कलेक्टर्स के बिहाफ पे आगे डिसीजंस करवाते हैं,
उन लोगों से पैसे लेते हैं। तो ये एक हमारा जनरली एक फिनोमेना बन चुका है कि हम लोग हर तरह से इसी मामले में जकड़े हुए हैं। इसको बेहतरी करने के लिए हमारी आला हुकाम से भी सलाह है कि इसको देखा जाए, इस मामले को हल किया जाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलेंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए।